بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تصوف کی تاریخ میں اولیاء اللہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگی کے واقعات آج کے دور میں بھٹکے ہوئے کے لیے راہ ہدایت ہے۔ حضرت معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے راجستھان بھارت میں واقع اجمیر شریف سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ اور تعلیمات کے نتیجے میں 90 لاکھ افراد نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات میں جہاں برصغیر پاک و ہند میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، وہاں اب بھی بہت سے غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ میں حاضر ہو کر روحانی فیض پانے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ میں حاضری دی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھارت میں تبلیغ اسلام کی ذمہ داری سونپی اور بشارت سے نوازا۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور سے براہ راست ملتان دہلی اور دہلی سے اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ ان دنوں وہاں پرتھوی راج کا دور حکومت تھا، جبکہ اجمیر میں راجہ پتھورا حکمران تھا۔ راجہ پتھورا کے حکام نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجمیر شریف میں قیام نہ کرنے کے لیے بہت سے حربے اختیار کیے، لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے ہندو جوگیوں اور جادوگروں کا بھی سہارا لیا، لیکن اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خادم انا ساگر جھیل سے وضو کے لیے پانی لینے گیا تو وہاں پہرا دینے والے ہندو راجا کے سپاہیوں نے سختی سے پانی لینے سے منع کر دیا۔ خادم مایوس ہو کر واپس آ گیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساری بات بتائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خادم سے فرمایا، سپاہیوں سے کہو کہ اس مرتبہ ایک کوزہ یعنی مٹی کا برتن پانی لینے دو، پھر ہم اپنا کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ خادم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایات پر سپاہیوں کے پاس جا کر یہی بات کی تو انہوں نے خادم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں کہیں اور پانی نہیں تھا۔ سپاہیوں نے تماشا دیکھنے کی خاطر خادم سے کہا کہ آج کوزہ بھر لو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوگی، ہم بھی دیکھتے ہیں اگلی مرتبہ کہاں سے پانی کا انتظام کرو گے۔ خادم نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق جھیل میں کوزہ ڈال کر پانی بھرنا شروع کیا تو سارا پانی کوزے میں بھر گیا اور جھیل خشک ہو گئی۔ سپاہی یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ خادم پانی سے بھرا کوزہ لے کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ادھر انا ساگر کے جھیل کے خشک ہونے کی خبر پورے اجمیر شریف میں پھیل گئی، کیونکہ سب وہاں سے پانی بھرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کو ہندو جادو سے منسوب کرنے لگے۔ آخر اجمیر کے کچھ معززین اکٹھے ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انا ساگر جھیل کو پھر سے اسی طرح جاری کرنے کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر جھیل کا پانی اسی طرح خشک رہا تو یہاں رہنے والے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی بے زبان جانور کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کوزہ کا پانی واپس جھیل میں ڈالاؤ۔ خادم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر جب کوزہ کا پانی جھیل میں ڈالا تو وہاں موجود سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوزہ سے نکلنے والے پانی سے انا ساگر جھیل ایک بار پھر اسی طرح پانی سے بھر گئی۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان اور روحانیت کے چرچے راجہ پتھورا تک پہنچے تو وہ پنڈتوں کے بھڑکانے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجمیر سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دھمکی کے جواب میں فرمایا، ہم نے اس کو باہر کر دیا ہے۔ انہی دنوں سلطان شہاب الدین غوری نے راجہ پتھورا پر 2 بھرپور حملے کیے، جس کے نتیجے میں پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا۔
اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات سے پرتھوی راج کا ایک بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، جبکہ راجہ پتھورا کے ملازمین بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سلطان شہاب الدین نے پرتھوی راج کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ اس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات سے وہاں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ اکبر بادشاہ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ جب بھی کسی بڑی مہم کے لیے روانہ ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر جا کر دعا کرتا اور منت مانگتا تھا۔ اولاد نرینہ کے لیے بھی اکبر نے جب یہاں دعا کی تو اسے خواب میں بشارت ہوئی کہ وہ فتح پور سکری میں حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور حاضر ہو کر دعا کرائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر بادشاہ نے اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شہزادہ سلیم جہانگیر بادشاہ کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کے صحن میں دو بڑی بڑی دیگیں نصب ہیں۔ ایک دیگ اکبر بادشاہ کے نام سے اور دوسری دیگ جہانگیر بادشاہ کے نام سے منسوب ہے۔ اکبر کی دیگ میں 120 من 4800 کلو اور جہانگیر کی دیگ میں 60 من غذا پکائی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو، عیسائی، پارسی سبھی منتیں مانگنے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور آمد کے موقع پر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر مراقبہ بھی کیا تھا اور یہ شعر انہی کی طرف منسوب ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔